اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ کمزور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، جس کو خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، کسی بھی لحاظ سے ہو، جو سمجھنے لگتا ہے کہ میں عالم ہوں، خوش فہمی ہو گئی۔ اس کی یہ خوش فہمی اسے مزید علم پڑھنے سے روک دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، فلاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، چلو میں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوں نا۔ اس آدمی کا یہ کام بھی اسے نیکی سے روکتا ہے، مزید پرہیزگاری کی طرف اس کا سفر نہیں ہو پاتا۔ یہ خوش فہمی بھی اس کا نقصان کرتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی تکبر نہیں، عاجزی ہی عاجزی ہے، انکساری ہی انکساری ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حالانکہ عاجزی کے جو پہلو ہونے چاہیے وہ اس کے اندر نہیں پائے جاتے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے مطمئن کیا ہوا ہے، خوش فہمی کا شکار ہے۔ طریقت میں اور راہ سلوک میں خوش فہمیوں کا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے بیٹھ جانے کا کسی جگہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مکمل عبادت کر کے، مکمل پرہیزگاری کر کے، ہر طرح کا تقوی اختیار کر کے بھی اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ساری ڈیوٹی کر کے۔ کیا تاریخ میں وہ لفظ کوئی امتی بھلا سکتا ہے کہ جب میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی ڈیوٹی فرمائی کہ رب کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اب مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرنے لگ گئے آپ، تو اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ گواہی قرآن پاک نے دی کہ میرے محبوب مشقت کی حد تک محنت کرتے ہیں، لیکن وہی محبوب پاک علیہ السلام میدان عرفات میں اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ ایک طرف دلیل قطعی موجود ہے کہ محبوب مشقت کی حد تک محنت کی، اور دوسری جانب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ میں نے پیغام حق تمہیں دے دیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کمال کر دی اللہ کا پیغام پہنچانے۔ تو محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کا یہ جواب سنا تو پھر کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے بندے کیا فرما رہے۔ بھائی خوش فہمیاں لے ڈوبی ہیں ہمیں، ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ خوش فہمی کا شکار ہے۔ اوہ جی دیکھو جی میں بڑا نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میرے اندر بڑا خوف خدا ہے، فلانا بندہ تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں۔ خوف خدا کسی کی تقریر سن کے دو آنسو بہانے کا نام ہے، خوف خدا استغفار کی تسبیح نکالنے کا نام ہے، خوف خدا وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جانے کا نام ہے، یا خوف خدا تیرے لب و لہجے سے، تیری تقریر سے، تیری واض و نصیحت سے چھلکے گا۔ خوف خدا کا تو معنی یہ ہے کہ لقمہ حرام کبھی تیرے منہ کے قریب نہ جائے، پھر تیرے اندر خوف خدا ہے۔ خوف خدا تو یہ ہے کہ کسی شخص کو ذرا سی تیری وجود سے تکلیف پہنچ جائے تو تو بے چین ہو جائے، یہ خوف خدا۔ خوف خدا تو یہ ہے کہ تو ایک منٹ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی گناہ کی سوچ آئے تو ڈرے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ خوف خدا تو یہ دو جملے پکار لینا، کہنا میں رو پڑا تھا، میں بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائی ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا نام تو یہ ہے کہ تیری تنہائیاں بھی صاف ستھری ہو جائے، تو اکیلے میں بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بندہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور پھر وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پھر وہ تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے، اور پ
تو ایک شخص نے کہا حضور اندر تو جائز ہے، بہت سارے لوگ بغیر کپڑوں کے غسل کرتے ہیں، تو آپ نہاتے وقت بھی کپڑے استعمال کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب میں باہر ہوتا ہوں تو بندوں سے شرماتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے شرم آنے لگتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ خوش فہمی کا شکار، میرے جیسے بہت سارے لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم بہت بڑے نوکر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، صبح سے شام تک ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتے ہیں، ہم بڑے سفر کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، ہم بڑے محنتی ہیں، ہم نے بڑا کردار ادا کیا۔ بھائی بڑی جلدی تو خوش فہمی کا شکار ہو گیا ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک کی غلامی ہے۔ اس کے اندر تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے تو نذرانہ بھی پیش کر دے تو پھر بھی مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا، اور یہاں تھوڑا سا کام کر کے دو چار ڈیوٹیاں دے کے لوگ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، میں جب نعت سنتا ہوں تو مدینہ مجھے یاد آتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ خوش فہمی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے پاس تھی ان کے زاویہ نگاہ کچھ اور طرح کا تھا، ان کا طرز زندگی کچھ اور طرح کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمانے لگے بیٹی جس دن نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا حضور نے کپڑے کس طرح کے پہنے تھے؟ عرض کی حضور ابا جی اسی طرح کے جس طرح کے آپ نے پہنے ہوئے۔ کہا حضور کس طرح لیٹے تھے؟ کہا اسی طرح جس طرح آپ لیٹے۔ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے دن کون سا تھا؟ کہا وہی دن ہے جو آج گزر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رو پڑی اور کہنے لگی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے، دل کرتا ہے دنیا سے بھی اسی طریقے سے جاؤں جو میرے نبی کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو معیار تو بناؤ نا یار، اتنی خوش فہمی۔ میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر بڑی عاجزی ہے۔ اگر ایک بندہ بھی تجھے اپنے سے کم تر نظر آتا ہے تو تیرے اندر عاجزی نہیں۔ ایک بندہ اگر تجھے اپنے سے کم تر نظر آتا ہے، تجھے چھوٹا دکھائی دیتا ہے کہ یہ مجھ سے کم اخلاق والا ہے، میں اس سے نمازوں میں نیک ہوں، صدقات و خیرات اس سے زیادہ کرتا ہوں، ایک بندہ بھی، سوچ کے بات کر رہا ہوں، ایک بندہ بھی اگر تجھے اپنے سے کم نیک نظر آتا ہے تو پھر تیرے اندر عاجزی نہیں، پھر جا کے علاج کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا سارے لوگ بخشے گئے ہیں، ایک بندہ رہ گیا ہے جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے، تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے وہ عمر ہوگا۔ اتنی عاجزی کہ وہ گناہگاروں کی لسٹ میں اپنے آپ کو سب سے آخر میں شمار کرتے ہیں، اور یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں فلانا دیکھو نا، کبھی اس کو میرے جیسا بندہ بھی بول کے کہتا ہے فلاں بندے کو کبھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوئی، تجھے شرم آنی چاہیے، تو اپنی حیثیت کا تعین تو کر، تیری اوقات ہے تو اللہ کے گھر میں داخل ہو سکے۔ اس کی کرم نوازی نہیں کہ کروڑوں لوگوں میں چن کے تجھے اس نے سجدے کی توفیق عطا کر دی، تو طنز کرتا ہے کہ فلانا بے نمازی ہے۔ خوش فہمیاں روز کی بنیادوں پر، ہماری خوش فہمیاں روز کی بنیادوں پر بڑھتی چلی جا رہی۔ میں بڑا محبوب ہوں، میں بڑا محبوب ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اپنے شیخ کا بڑا فرما بردار ہوں، میں بڑا تابع دار ہوں۔ کبھی کسی کو بھیج کے تنہائیوں میں پتہ تو کرا کہ تو تابع داری کرتا ہے کہ وہ تیرا خیال زیادہ کرتا ہے، کبھی پتہ تو کرا۔ تو خوش فہمی کا شکار ہو گیا ہے، رنگ گورا ہے اس لیے تو زیادہ محبوب ہے، تیری آنکھوں میں روشنی زیادہ اس لیے تجھ سے پیار کیا جائے، تو خوش فہمی کا شکار ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کسی شخص سے کہ لگتا ہے تیرا محبوب تجھ سے بڑا محبت کرتا ہے، تو اس نے کہا نہیں میرا کمال کوئی نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ تو اس کی بندہ نوازی ہے کہ وہ کبھی توجہ سے دیکھ لیتا ہے، ہیرا سو بولے تے دی مہربانی نہیں تے رانجے تے لاڈ لڈاونے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا خوش فہمی کا شکار، میرا پہلا نمبر ہے، میں خدمت گزار ہوں، میں تابع دار ہوں۔ کوئی ایک بندہ کمزور حوالہ دکھائے کہ کبھی حضرت بلال نے کہا ہو میں نے نبی پاک کی نوکری کی، کمزور بات دکھائے نہ کبھی، وہ نکال کے کوئی دکھائے۔ سارا زمانہ کہتا ہے نا امام حسین نے اپنے بچے کٹوا دیے، تو کوئی امام حسین کا بھی کوئی قول لے کے آئے نا کہ میں نے اپنے نانا کے دین کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، کوئی قول لے کے آئے۔ بھائی خوش فہمی خوش فہمی خوش فہمی خوش فہمی،
میں کچھ کرتا ہوں، میں نے اتنا کچھ کیا، میں بڑی ڈیوٹی کرتا ہوں، یہ تیری خوش فہمی ہے۔ اور خوش فہمی والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، وہ حقیقت پسند نہیں ہوتے۔ خوش فہمی سے باہر آ، اپنے آپ کو اکیلے میدان میں کھڑا کر کے بتا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر۔ خوش فہمیاں اور چیز ہوتی ہیں، خوش فہمیاں اور چیز ہوتی ہیں اور حقیقتیں اور چیز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس روپیہ، پیسہ، مال اور دولت ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا نام ہے، میرا بڑا عروج ہے۔ اپنے آپ کو دولت سے علیحدہ کر کے ایک تنہائی میں کھڑا کر اپنے آپ کو، پھر اپنی قیمت لگا، پھر تجھے پتا چلے تیری حیثیت معاشرے میں کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ ان کی کرسی لگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرا بڑا مقام ہے۔ اس کرسی سے اٹھ کے ذرا سائڈ پہ ہو نا، تجھے تیرے ملک کا پتا چلے کتنا ہے۔ خوش فہمیوں کا لوگ شکار ہے، ہماری نسبتیں ہمیں بچاتی ہیں۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ تو اس کے ساتھ لگ گیا ہے تو اتراتا پھرتا ہے، ذرا سائڈ پہ ہو، تجھے پتا چلے تیری حیثیت کتنی ہے، تجھے پتا چلے تیری اوقات کیا ہے۔ ہم خوش فہمی کا شکار۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نماز پڑھنے آنے والے نمازی بھی کئی دفعہ برباد ہو جاتے ہیں۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ نمازی کے لیے فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو ہی بھول گئے۔ الذین ہم یراؤن، سجدہ میرے آگے کرتے ہیں، دکھاتے بندوں کو ہیں۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم لمبا سجدہ کرتے ہیں، ہم تو سجدے میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ بھائی نہیں، تو خوش فہمی کا شکار ہے۔ اس چنگل سے باہر نکل، ایک سائیڈ پہ ہو، تجھے پتا چلے تیری حیثیت کیا ہے۔ عاجزی، انکساری اور چیز کا نام ہے، اور چیز کا نام ہے۔ اور تکبر اور غرور میں مبتلا رہنا اور خوش فہمیوں کے جنگل میں اپنے آپ کو مسافر رکھنا اور کہنا میری بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایات مروی ہیں اس میں ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے 500 سال جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی۔ 5 سال نہیں کہے میں نے، 500 سال۔ تو صبح قیامت رب کریم فرمائے گا فرشتوں اسے میرے کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا میں نے عبادت ہی بڑی کی ہے، 500 سال تو میں لگا رہا ہوں، ابھی بھی کرم ہے۔ فرمایا ہاں تو میرے کرم سے ہی جائے گا۔ جنگل میں عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اس نے گھر نہیں بنایا، شادی نہیں کی، اس طرح کی عبادت نہیں کہ ساری دنیا داری کر کے نماز پڑھنا، وہ والی نہیں۔ یعنی 500 سال عبادت کی جنگل میں، دنیا سے کٹ کے کی، لوگوں سے علیحدہ ہو کے کی۔ اس نے گھر نہیں بنایا، بچے نہیں پیدا کیے، اس نے دنیا داری نہیں کی، کچھ نہیں کمایا، صرف عبادت میں رہا 500 سال۔ رب کریم نے فرمایا میرے فضل سے جنت دے دو۔ کہنے لگا اللہ میں نے تو زندگی کی کوئی خوشی نبھائی نہیں، دنیا داری کا کوئی ذائقہ میں نے چکھا ہی نہیں، اور ابھی بھی فضل سے ہی جنت۔ اللہ فرمائے گا چلو تجھے تیرے عمل سے دے دیتے ہیں۔ فرمایا اس کی 500 سال کی عبادت رکھو ترازو کے ایک پلڑے میں، اور میں نے اسے جو 2 آنکھوں کی نعمت دی ہے اس میں سے 1 آنکھ کی نعمت رکھو ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ اب تولو کہ میری 1 نعمت کا بھی شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اب جب وہ 2 نعمتیں تلنے لگیں تو 500 سال کی عبادت ایک طرف رہ گئی، دونوں آنکھوں نہیں، 1 آنکھ کی نعمت کا اجر ایک طرف رہ گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا 500 سال میں تو میری 1 نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکا، تو عبادت تو آگے کی بات تھی، پکڑو اب اس کو اور میرے عدل سے جہنم میں داخل کر دو۔ اٹھاؤ تو رو پڑا، کہنے لگا خدایا معاف کر دے، تو مجھے اپنے فضل سے ہی جنت عطا فرما۔ اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، معمولی والا راشا نہیں، تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ۔ بہت سارے میری طرح کے جبہ و دستار میں لوگ ہیں، ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں صبح قیامت پردے کھلیں گے تو بیچ میں سے کیا نکلے گا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، تے جے فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ بھائی خوش فہمی کے چنگل سے باہر آئے، باہر آئے۔ جو لوگ ڈیوٹیاں کرنے والے تھے وہ ڈیوٹیاں کرتے رہے، انہوں نے خوش فہمیاں نہیں دکھائیں کہ بڑی بات ہے جی، کیا بات ہے، کس طرح کا رویہ، کس طرح کی انداز ہے۔ وہ لوگ
اپنی حیثیت میں رہے اور حقیقت کی طرف انہوں نے دیکھا کہ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، مجھے اس کی خبر ہے، تو لہٰذا یہ خوش فہمی جو ہمیں بڑی جلدی ہو جاتی ہے نا، نماز پڑھ کے عبادت کر کے داڑھی رکھ کے روزہ رکھ کے ہم بڑے عبادت گزار، اس سے باہر آئیں، اس سے باہر نکلیں، حقیقت کی دنیا میں آ کے کھڑے ہوں اور اپنی زندگی کی کوتاہیاں اور نیکیاں کبھی اکٹھی شمار کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آگے کون سی چیز نکلتی ہے، اور اس کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ خوش فہمی رہے گی نا تو نقصان ہوگا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک درویش بزرگ گزرے ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے میں کبھی نبی پاک کی عطائیں ایک طرف رکھوں نا، عطائیں، تو میرا دل کرتا ہے میں ساری عمر بھی درود و سلام پڑھوں تو مصطفیٰ کی ایک عطا کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ساری عمر بھی درود پڑھتا رہو تو حضور کی ایک عطا کا وہ جواب نہیں ہو سکتا۔ تو ہم خوش فہمیوں کے جنگل میں اور میں بڑی ڈیوٹی کرتا ہوں، اس چیز سے باہر آئیں، حقیقت کی طرف توجہ کریں، یہ خول ہے خوش فہمی کا، اس خول سے باہر نکلیں۔ حقیقت اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ ماننا تو پڑے گا نا کہ میرے پاس علم نہیں۔ اگر آپ کا پہلے دعویٰ ہے کہ میں سیاںا تو بہت ہوں، چلو اگر آپ کے پاس میرے سے زیادہ کوئی سمجھداری والی بات ہے تو مجھے سمجھا دیں، تو پھر کیسے علم ملے؟ اگر آپ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا میرے اندر کوئی کوتاہی ہے، تو اگر آپ کوتاہی نہیں مان رہے تو پھر ہدایت کا سوال کیسا؟ اور اگر آپ ابھی منزل میں ہیں، رستے میں ہیں، تو پھر آپ کو اس رستے کے لوازمات تو پورے کرنے پڑیں گے۔ میں ایک سفر پہ تھا، ایک صاحب کہنے لگے آپ کتنے گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے؟ تو میں نے کہا جب چلیں گے پھر تو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن کب؟ جب چلیں گے، لیکن اگر چلیں گے نہیں تو ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے نیک بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، رہنا میں نے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد نہیں آنا میں نے، اللہ بڑا مہربان ہے یہی مجھے دے دے گا سارا کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے، وہ تو بیوقوف ہے۔ تو پہلے رحمت کا سبب بننے والے کام تو کر، تو مزاج کو بدلیں۔ یقین کریں ہمیں خوش فہمی ہے، خوش فہمی دھیلا پلے نہیں، لیکن پورا میلہ دیکھنے کا شوق ہے، دھیلا نہیں پلے۔ وہ خدا کے بندے پہلے کوئی کمائی تو کر، پہلے کوئی جد و جہد تو کر، تو اپنی حیثیت کا تعین تو کر، تو اس خوش فہمی سے باہر تو آ، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ حضرت سیدنا ابو علی ہیتی علیہ رحمہ شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، تو وہ کہا کرتے تھے صبح سے شام تک شمار تو کر لو نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، چلو برابر برابر ہی کر کے دیکھو، دیکھو تو صحیح کہ آج صبح 6 بجے اٹھے تھے سو کر، تو جب رات کو دوبارہ 11 بجے سونے لگے تو تعین تو کرو کہ کتنے کام ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے، کتنے کام ہیں جو آخرت اور قبر اور حشر کی تیاری کے لیے کیے۔ خوش فہمی سے باہر ہے۔ ایک بچہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا مذاق ہی مذاق میں، جب بچے مدارس میں پڑھتے ہیں تو پھر وہ شغل بھی کرتے ہیں نا، تو ایک طالب علم مجھ سے کہنے لگے، ہم اس وقت پڑھا کرتے تھے، تو بچے تھے مدرسے کے، کہنے لگے میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں میری کر لو عزت، میں نے 10 بندے جنت میں لے کے جانے، کہ پیچھے ہمارے استاد کھڑے تھے تو وہ رو پڑے، کہنے لگے بیٹے تو نے بڑی بات کر دی ہے، اس طرح نہ کر، یہ طرح رویہ ٹھیک نہیں ہے، اتنا بڑا ہی تو نے دعویٰ کر دیا ہے، اتنا بڑا ہی۔ فرمایا بتا قرآن کے حقوق تو نے ادا کیے ہیں ساری زندگی؟ تو اگر قرآن پاک نے تجھے روک لیا کہ مولا اس نے حق ہی ادا نہیں کیا تو پہلے اپنا تو خیال کر۔ ہمارا یہ رویہ ہے، آپ یقین کریں یہاں تو شفاعت کرنے والے گلیوں میں ہر پیر کہتا ہے تو میرے پیچھے لگ جا تو جنت سامنے دستی پئی ہے۔ او بھائی تو پہلے اپنا تو تعین کر، یہ سخت مسئلہ ہے، اس میں غور تو کر، نسبت کام آئے گی اس میں شک کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علماء بھی شفاعت کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، حافظ بھی کریں گے، حاجی بھی کریں گے، بات صحیح ہے، لیکن شفاعت کرنے والا اگر خوش فہمی کا شکار ہو جائے، وہ ذاتی طور پر خوش فہمی کا شکار ہو جائے تو اس کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹھہرے، خوش فہمی سے باہر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جو سرخاب کے پار ہم اپنے آپ کو لگے ہوئے سمجھ رہے ہیں وہ کہیں کٹنے شروع ہو جائیں۔
ان سے باہر نکلیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں، اس طرف ضرور توجہ کریں کہ کہیں ہم خوش فہمی کے چنگل میں تو نہیں ہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقیقتوں کا سفر کرایا ہے، حقیقتوں کا۔ حقیقتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان تھوڑا پردہ کھول کے دیکھتا ہے، باہر دیکھتا ہے تو پھر اسے پتہ، جو گاڑی کے شیشے بند رکھے اسے کیا پتا ہوا کتنی تیز چل رہی ہے، ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے۔ یہ کھلیں گے تو پتہ چلے گا باہر کا ماحول کتنا ہے۔ تو آگے سے شیشہ اتاریں اور حقیقت کی طرف سفر کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔